السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مائک کا مسئلہ ہے، وہاں سے کر دو. کرنے کے لیے گیا تھا نا، بند کر کے گئے. ٹھیک الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أرسل محمدا نبيا ورسولا وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام احباب نواز اور درود پاک بآواز بلند عبادت اور ثواب کی نیت سے ذوق شوق اور محبت سے تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. انتہائی واجب الاحترام محترم المقام
جناب عبداللطیف خالد چیمہ صاحب، مرکزی ناظم اعلیٰ مجلس اعلیٰ اسلام پاکستان، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع عنایت کیا ہے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں اسے بامقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. بے مقصد گفتگو سے بچنے اور بامقصد گفتگو کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. طویل عرصے کے بعد آپ کے شہر میں مجلس اعلیٰ اسلام کی طرف سے ایک ایسا پروگرام منعقد ہوا ہے جس میں جماعت کی قیادت بحمد اللہ تشریف فرما ہے. میں جب داخل ہوا شہر میں تو ہمارے ساتھی سینئر کارکن جناب راؤ شاہد صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ بیل روڈ پر آئیں گے تو الٹے ہاتھ پرچم لگے ہوئے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس طرف مڑنا ہے. میں جب وہاں پہنچا، پرچم پر نگاہ پڑی تو میرے ذہن میں فٹ سے ایک شعر آ گیا. بہت پہلے جماعت کے ہی پروگراموں میں ترانے پڑھے جاتے تھے تو یہ اشعار سنے تھے. تب وہ لہرایا ہے پھر سے مجلس احرار کا جھنڈا، وہ لہرایا ہے پھر سے مجلس احرار کا جھنڈا، وطن کی آبرو اور قوم کے کردار کا جھنڈا. الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. انشاءاللہ اب یہ آگے بڑھے گا، نہ رکے گا، نہ تھمے گا اور نہ ہی پیچھے ہٹے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. میں اپنے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے اس کے مطابق مختصر وقت میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، چونکہ ہم مہمان بھی ہیں لیکن میزبان بھی ہیں، تو وقت کا خیال کرنا اور ساتھیوں کے آرام کا بھی خیال کرنا، اس کا بھی احساس ہے اور اس کی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر بھیجا اور آقا نامدار مفخر موجودات کی زندگی جو محمد ابن عبداللہ کے تعارف کے ساتھ 40 برس کی تھی، اس میں آپ کے اخلاق، کردار، عادات، اطوار، زندگی کے تمام گوشوں کو نمایاں کر کے سب کے سامنے گواہیاں تیار کروائیں. آپ کی پیدائش سے لے کر لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے آپ کی شادی شدہ زندگی، ازدواجی زندگی اور اس کے 15 سال، 40 برس کا یہ عرصہ، اس میں آپ کو مختلف معاملات کا سامنا کرنا پڑا. اور ان معاملات کا سامنا کرتے ہوئے آپ نے جن جن حوالوں سے جو جو کام کیے وہ سب لوگوں کے سامنے تھے، ان کی نگاہ میں تھے. آپ کا ظاہری حسن و جمال بھی وہ دیکھ رہے تھے، آپ کا کردار بھی وہ دیکھ رہے تھے، آپ کے معاملات بھی وہ دیکھ رہے تھے. آپ کی شادی ہوئی، شادی کے بعد کی شادی شدہ زندگی، یہ سب بھی لوگوں کے سامنے تھی کہ حقوق و فرائض آپ کس طرح ادا کر رہے ہیں اور کس قدر احسن انداز میں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو گئے. آپ کی زبان و بیان، خوش گفتاری، خوش اخلاقی ایک طرف اور آپ کے کردار کی سچائی دوسری طرف، کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں کوئی کمی کجی کوئی ڈھونڈنے سے بھی تلاش کر پائے. وقت آیا، اللہ رب العزت نے آپ کو حرا میں بلایا اور وہاں جبریل امین کو مبعوث فرمایا. وہ آئے اور پہلی وحی قرآن مجید فرقان حمید کی لائے. پہلی آیات مبارکہ 5 ہیں. اللہ رب العزت نے اس میں تمام انسانیت کے لیے پیغام علم بھیج دیا.
کہ وہ دور آ گیا جب جہالت سے چھٹکارا ملے گا، جب اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف کا سفر جاری ہوگا، اور اس سفر کو اب تھمنے نہیں دیا جائے گا، قیامت تک کے لیے یہ جاری و ساری رہے گا۔ اور اس عالم نور و ہدایت کو رب ذوالجلال نے اب ایسا بلند کروانا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اب اور نہ کسی نور کی ضرورت ہے، نہ ہدایت کی ضرورت ہے، اور نہ ہی نبوت و رسالت کی ضرورت ہے۔ اور رب ذوالجلال نے آقا نامدار مفخر موجودات کو وہاں پر وہ منصب دیا، وہ ذمہ داری دی، تعارف کی تبدیلی کا مرحلہ طے کروایا کہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے جو 40 برس آپ نے گزارے وہ پیچھے رہ گئے، اب آپ کو محمد رسول اللہ بنا کر نئی ذمہ داریاں دی گئی۔ آپ کو ایک عہدے پر فائز کیا گیا، ایک منصب پر فائز کیا گیا، اور یہ منصب، یہ عہدہ کسی خاص علاقے، کسی خاص زمانے، کسی خاص قوم اور قبیلے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی عالمگیریت کا یہ عالم ہے کہ رب ذوالجلال نے تمام انسانیت کے لیے آپ کو رہنما اور ہدایت کا پیغمبر بنا کر دے گا، ساری انسانیت کے لیے۔ آج کے زمانے میں دنیا کے کسی گوشے میں، کسی کونے میں آپ چلے جائیں، آپ کو وہاں پر یہ نہیں دیکھنے میں ملے گا کہ ایک علم اور فن یہاں موجود ہے، اس کے جاننے والے اور پڑھنے والے اور ماننے والے وہاں بھی موجود ہوں۔ ایک کتاب قرآن ہے، دنیا کے جس کونے میں آپ چلے جائیں پڑھنے والا موجود، پڑھانے والا موجود، سیکھنے سکھانے والا موجود۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی ہمہ جہت اور عالمگیریت جو تھی اس کے اظہار کے لیے اور اس کے ثبوت کے لیے خود قرآن کی تعلیم کا یہ اہتمام کیا، اور دنیا کے کونے کونے تک قرآن اور قرآن کے ماننے والوں کو پہنچایا۔ یہ بھی اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے لیے منتخب فرما لے، یہ ان کا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ ان پر اللہ کا احسان ہے۔ اور الہ العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کی امت مبارکہ میں وہ پہلے لوگ جن کو اس ذمہ داری کا بیڑا سونپا اور انہوں نے اٹھایا، وہ صحابہ کی جماعت۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد ابن عبداللہ کے تعارف کے ساتھ 40 برس کا عرصہ گزروایا، لیکن کسی کو نہیں کہا کہ تم محمد کی معیت میں جاؤ۔ نبوت جب تک نہیں ملی، منصب جب تک تبدیل نہیں ہوا، اس وقت تک اللہ نے یہ اعلان نہیں فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صدق اللہ العظیم۔ العالمین نے منصب کی تبدیلی کے ساتھ ہی انسانیت کی آزمائش اور معیار مقرر فرما دی۔ کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ، کہ میں نے اپنے حبیب کو اپنا نمائندہ بنا دیا۔ اب جو اس حق کے نمائندے کے ساتھ ہیں وہ حق کے پلڑے میں ہیں، وہ حق کی صف میں ہیں، اور جو ان صفوں سے نکل گئے، محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے، وہ اب باطل کی صفوں میں چلے گئے، حق سے ٹکراؤ کی طرف چلے گئے۔ 2 صفیں بنا دی گئیں، 2 جماعتیں بنا دی گئیں۔ ہر دور میں یہ 2 جماعتیں، 2 طبقے موجود رہے۔ آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام تک یہی 2 جماعتیں اور 2 صفیں مد مقابل ہیں اور چلی آ رہی ہیں۔ معیارات ہر دور میں مختلف، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو معیار بنایا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کو معیار بنایا، کبھی ابراہیم علیہ السلام کو معیار بنایا۔ ہر دور میں آنے والا نبی معیار بن گیا۔ جو نبی کے ساتھ ہے وہ حق کے ساتھ ہے، جو نبی کے مخالف ہے وہ باطل کی صفوں میں چلا گیا۔ ہر نبی آیا، اس کا زمانہ محدود، اس کا علاقہ محدود، لیکن جب آقا نامدار تشریف لائے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
زمان و مکان کی قید سے مبرہ کر کے مبعوث فرمایا، اور بتا دیا کہ اب قیامت تک آپ کے ساتھ رہنے والے اور جو آپ کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں گے وہ حق کی صفوں میں رہیں گے، اور جو ان کی مخالفت کریں گے وہ باطل کی صفوں میں چلے جائیں گے۔ رب ذوالجلال نے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ بنائی، آپ کے کردار کو، جس طرح آپ کے منصب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ اور بلند بنایا، اسی طرح الہ العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے، انسانوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کے لیے اگر کوئی بہترین اور سب سے اچھا اعلیٰ نمونہ ہے تو محمد کریم کی زندگی کا طریقہ ہے۔ اور آپ کے نمونے کو، آپ کی زندگی کے طریقے کو سب سے بہتر قرار دے کر رب ذوالجلال نے بتا دیا کہ اب اور کوئی طریقہ ایسا نہیں جو محمد کریم کے طریقے کے مقابلے میں قبول کیا جائے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، محمد کریم کی زندگی دین ہے، دین اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ کس کے لیے پسند کیا ہے؟ کالوں کے لیے، گوروں کے لیے، عربیوں کے لیے، اجمیوں کے لیے، بر صغیر کے لوگوں کے لیے، چین اور افغانستان کے لوگوں کے لیے، اللہ نے تمام کے تمام انسانوں کے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ یہ صرف عربوں کے لیے نہیں، صرف اجمیوں کے لیے نہیں، تمام قومیتوں کے لیے۔ رہنمائی ہے اسی میں ہے، ہدایت ہے اسی میں ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اسی میں ہے۔ معیارات مختلف ہیں، انسان کے نزدیک کبھی معیار ہوتا ہے مال کی کثرت، کبھی کوٹھی بڑی ہو، بنگلہ بڑا ہو، مال و دولت کی کثرت ہو، اولاد زیادہ ہو، بیٹے زیادہ ہو، دنیا میں اقتدار ہو، وجاہت ہو، حسن و جمال ہو، لوگوں کے اندر واہ واہ ہو، کر و فر و ٹھاٹ باٹ ہو، انسان سمجھتا ہے یہ کامیابی۔ یہ کامیابی کا معیار مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ کامیابی کا معیار باطل کی صفوں کے لیے ہے۔ یہ کامیابی کا معیار جنہوں نے بنایا وہ فرعون، حامان، قارون، شداد اور نمرود اور اس کی صفوں کے لوگ ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال یہ فراعنہ کی میراث ہے۔ جو مال کی محبت میں مبتلا ہوا، مال کی کثرت اور میراث میں اس نے اپنی زندگی صرف کر دی، اس نے اپنے آپ کو فراعنہ کی صف میں، باطل کی صفوں میں کھڑا کر دیا۔ تو اب پتہ چلا کہ رب ذوالجلال نے معیار زندگی کچھ اور بنایا ہے۔ اگر ان معیارات سے ہٹ کر دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی، اس میں مال کی کثرت نہیں ہے، اس میں ظاہری کروفر اور ٹھاٹ باٹ نہیں ہے، وہاں قربانیاں ہیں، ایثار ہے، وہاں پر پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا ہے، وہاں پر حق کی پاداش میں مصیبتوں کا سامنا ہے، دشواریوں کا سامنا ہے، قطع تعلقی کا سامنا ہے۔ وہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ مقاطعہ ہو رہا، کھانا پینا ختم ہو گیا، لباس پیبند لگا ہوا، خوراک درختوں کی چھال اور پتے باقی آ بچے، کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کر گزارا ہو رہا ہے۔ لیکن تب بھی نبی کریم نے بتایا یہ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی جو لا الہ الا اللہ پر قائم رہے وہ کامیاب انسان ہے۔ یہ ہے کامیابی کا معیار کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن لا الہ الا اللہ کے پیغام کو نہ خود چھوڑے نہ سنانا چھوڑے۔ رب ذوالجلال نے نبی کریم کے طریقے کو بہترین طریقہ قرار دیا۔ اس کے اندر دشواری ہے، مشکلات ہیں، مانگنی نہیں چاہیے، لیکن آ جائیں تو نبی کا طریقہ ہمارے سامنے ہے، نبی کے ساتھیوں کا طریقہ ہمارے سامنے ہے۔ نبی نے اپنی زندگی سے جو اصول طے کروائے ان اصولوں کو صحابہ نے اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ اور ان کے تربیت یافتگان، معیت یافتگان کو معیار بنایا، صحابہ کو اللہ نے ایمان و عمل دونوں کا معیار بنایا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں
اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دوسرا نام ہے۔ جس دل میں خدا اور اس کے رسول کی محبت نہیں، اس میں ایمان نہیں۔ وہ آدمی جو دنیا کی تمام محبتیں اللہ کی راہ میں اس کے نبی کے نام پر قربان کرنے کو ہر وقت آمادہ اور تیار نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ ایمان والا نہیں، وہ مومن نہیں کہلوا سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خود نبی کریم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ دنیا کے تمام رشتے خود اللہ نے بنائے۔ اللہ کہتے ہیں ان رشتوں کے میں نے حقوق رکھے ہیں۔ کسی کو باپ بنایا، ماں بنایا، بیٹا بنایا، بیٹی بنائی، بھائی بنائے، بہنیں بنائیں، رشتہ دار بنائے اور بیویاں بنائیں، خاندان قبیلہ بنایا۔ ان کی محبتیں اللہ نے خود انسان کے دل میں رکھی، کسی کو سکھانا نہیں پڑتا۔ اللہ کہتا ہے فطری محبتیں ہیں، میں نے تمہارے دلوں میں رکھی ہیں، ان کی ممانعت نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ میری اور میرے حبیب کی محبت ان میری بنائی ہوئی محبتوں پر فائد ہو۔ یہ محبتیں رہیں لیکن ان محبتوں سے نیچے نیچے رہیں۔ اور اس کی مثال جب دینی پڑے تو پھر دیکھنا پڑے گا، نگاہیں ڈھونڈنی پڑے گی، نگاہیں تلاش کرے گی وہ واقعات اور وہ زندگی کے کردار، وہ جیتے جاگتے کردار جو اپنی زندگیوں سے ہمارے لیے نمونے قائم کر کر مثالیں بنا گئے۔ وہاں پر ہمیں ابو بکر صدیق کی جماعت کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، وہاں پر بلال حبشی ہے، خباب بن ارت ہے، مصعب بن عمیر ہے، حذیفہ بن یمان ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیوں کی مثالیں رقم کی، جنہوں نے بتایا کہ ایمان کا ثبوت کیسے دیا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ریت پر لٹایا جاتا ہے، پتھر سینے پر رکھا جاتا ہے، زبان سے ایک ہی بات ہے احد احد، اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، بیٹا بیٹی دینے والا وہی ہے، منت منوتی کے لائق وہی ہے، نظر و نیاز کے لائق وہی ہے، تمام حاجتیں پوری کرنے والا وہی ہے، مشکل میں ڈالنے والا، مشکل سے نکالنے والا وہی ہے۔ یہ سب جانتے ہوئے مانتے ہوئے عہد کہا۔ اسی پر تکلیف تھی کفر کو، تکلیف پہنچائی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگارے دہکائے جاتے ہیں، ان پر لٹایا جاتا ہے، جسم جلتا ہے، کھال جلتی ہے، گوشت جلتا ہے، چربی پگھل کر جسم سے پانی نکل کر انگاروں کو بجھا دیتا ہے، پھر بھی زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ محمد کا کلمہ چھوڑنے کو تیار۔ ایک ہی بات ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول نہیں کیا، لا الہ الا اللہ ابھی نہیں پڑھا، تو آپ کو زندگی کے تمام تعیشات حاصل ہیں، شہزادوں والی زندگی ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مشکل نہیں، اتنی آسانی اور تمنگری ہے، قیمتی سے قیمتی لباس پہنتے ہیں، بیش قیمت لباس ہیں اور اتنی تعداد میں ہیں کہ ایک لباس جو تن پر آیا دوبارہ زندگی میں اس کا موقع نہیں آیا پہننے کا۔ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تو یہ زندگی ہے، انواع و اقسام کے کھانے ہیں، اسلام قبول نہیں کیا، آسائشیں ہیں، مشکلات نہیں ہیں، خاندان میں عزت ہے، لوگ اکرام کرتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، خاندان کے لوگ تعلق قائم کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ مصعب بن عمیر گھر سے نکلتے ہیں، اتنا قیمتی عطر لگا ہوا ہے کہ کئی محلے دور تک خوشبو چلی جاتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ مصعب گھر سے نکل آئے۔ کیا ہوا؟ سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں ایک نشست میں میں بھی موجود ہوں، مصعب بن عمیر بھی موجود ہیں، نبی کریم تشریف لاتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں مصعب کے جسم پر جو لباس ہے اس میں پیبند لگے ہوئے ہیں۔ وہ مصعب ہے قبول اسلام سے پہلے ایک لباس قیمتی جو بدن پر آیا دوبارہ اس کا موقع نہیں آیا، اسلام قبول کیا تو لباس ایسا ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوئے ہیں، نبی کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں مصعب کا ماضی یاد کر کے۔ یہ تمام مصیبتیں مشکلات برداشت کی مصعب نے، نبی کا کلمہ اور ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روم کے بادشاہ کے دربار میں حضرت فاروق اعظم کے دور میں قید ہو کر جاتے ہیں. بادشاہ روم قیصر روم گشت پر نکلتا ہے، اپنے قیدیوں کو دیکھنے کے لیے نکلتا ہے. قطار لگی ہوئی ہے، قیدی قطاروں میں کھڑے ہیں. وہ دیکھتا ہے کہ ایک مسلم نوجوان ہے، جوان رانا ہے، خوبصورت ہے، توانا ہے، چہرے سے رعنائیاں جھلک رہی ہیں، خوبصورتی جھلک رہی ہے، بدن طاقتور ہے، اور اخلاق جو ہے نبی کے اخلاق کا پرتو ہے. وہ دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، دل میں خواہش جاگتی ہے کہ اس انسان کو، اس جوان کو کسی طریقے سے محمد کا کلمہ چھڑوا کر اپنے مذہب پر لے آؤں. ایک قیدی کے پاس وقت کا بادشاہ جا رہا ہے. تصور کیجئے، اپنے آپ پر کبھی اس کیفیت کو طاری کر کے سوچئے، میں اگر قید ہوں، مجھے اپنے علاقے کا کوئی چھوٹا سا افسر آ کر قید سے رہائی کی پیشکش کرے، صرف قید سے رہائی کی پیشکش کرے، اور بدلے میں اتنا ہی لکھ لے کہ جو پہلے بات کہی تھی اس پر معافی مانگتا ہوں، تو میں کیا کروں گا؟ اور وہ جس جرم میں آئے ہیں، میدان جہاد میں ہیں، کفر سے لڑ رہے ہیں، وہاں پر تو باغیوں کے انداز میں قید کر کے لایا گیا. اور بادشاہ وقت پیشکش کیا کر رہا ہے؟ سوچئے، پہلی پیشکش کرتا ہے، اگر ہمارا مذہب قبول کرتے ہو تمہیں آزاد کرتا ہوں. دوسری پیشکش کرتا ہے، اپنی عزیزہ بیٹی سے تیرا نکاح کرتا ہوں. تیسری پیشکش کرتا ہے، میں بادشاہ ہوں، ایک ریاست میرے زیر نگین ہے، اس کا ایک حصہ تیرے سپرد کرتا ہوں، تجھے اپنی بادشاہت میں شریک بناتا ہوں. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، تو ایک چھوٹے سے خطے کا بادشاہ ہے، تو مجھے اس میں بھی شریک بنانا چاہتا ہے، لیکن اگر تیرے پاس ساری روئے زمین کی بادشاہت ہوتی اور تو شریک نہیں، اپنی بادشاہت سے دستبردار ہو کر حکمرانی پوری روئے زمین کی میرے سپرد کر دیتا، محمد کا کلمہ تب بھی نہ چھوڑتا. سلام سلام صحابہ کرام، سلام سلام صحابہ کرام، سلام سلام صحابہ کرام. یہ آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں کے بعد رب ذوالجلال نے ان کو معیار بنایا ہے ایمان. کہیں مصیبتیں ہیں جسمانی، کہیں آزمائش ہے جذبات و احساسات کی، کہیں رشتوں کو قربان کروا کے پرکھوایا. عبد الرحمن ابن عوف مکہ کے اندر ہیں، مکہ کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتا ہے. حکم آ گیا ہے مکہ چھوڑو، مدینہ کو ہجرت کر جاؤ. سارا مال و اسباب گھر بار چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ منورہ آ جاتے ہیں. آج کون ہے جو نبی کے نام پر یہ قربان کرنے کو تیار ہو، مال چھوڑنے کو تیار ہو؟ آج تو ناموس رسول کا معاملہ آتا ہے، ہمیں دکان کی فکر ستانے لگ جاتی ہے، کاروبار کی فکر ستانے لگ جاتی ہے. یہ ہمارے ایمان کا عالم. ہمیں اپنی اولاد کی فکر ستانے لگ جاتی ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کی فکر ستانے لگ جاتی ہے. یاد رکھو، جس دل میں یہ دنیاوی محبتیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کی محبتیں، اللہ اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائیں، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. یہ دل ایمان سے خالی ہے. جو نبی کی ناموس پر آنچ آ رہی تھی، نبی کی ناموس سے کھلواڑ ہو رہا تھا، اور ہمارے دل میں اتنا بھی نہیں جذبہ پیدا ہوا کہ کم از کم سڑک پر 2-4 قدم انہی کے ساتھ ہی چل رہے جو جلوس نکال رہے ہیں. اتنا بھی جذبہ نہ پیدا ہوا. ہم نبی کی ناموس کے لیے اپنا روزی کا اڈا چھوڑنے کو تیار نہیں. تو مجھے بتائیے، قربانی کا وقت اگر آئے گا تو ہم کیا قربان کریں گے؟ ہم نے تو دین کو قربان کر دیا. ہم نے مغربی تہذیب کو دین پر فوقیت دے دی. ہم نے اپنی اولاد کو صحابہ کے طرز زندگی، صحابہ کے دیے ہوئے تعلیم و نظام تعلیم و نصاب تعلیم جو انہوں نے نبی کریم علیہ التحیت و تسلیم سے وصول کیا اور آگے امت تک پہنچایا، ہم نے تو کب کا اسے قربان کر دیا اور چھوڑ دیا. ہمارا اپنے بچوں سے قرآن کے تعلق قائم کروانے کا فقط اتنا ارادہ ہوتا ہے
کہ بچہ قرآن کا حافظ بن جائے اور میری بخشش کروا دے. قرآن پر عمل کرنا یہ ہمارا ارادہ نہیں، ہماری نیت نہیں. قرآن کو بخشش کا ضامن بنانا چاہتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے. صحابہ نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا. نبی کریم نے 23 برس میں قرآن پر عمل کرنا صحابہ کو سکھایا ہے، اور صحابہ نے سوائے قرآنی احکام اور تعلیمات کے اور کسی کا حکم نہیں مانا. اور صحابی رسول نے نبی کی ناموس کے تحفظ کا طریقہ بھی بتایا. پہلی تو بات یہ کہ رب ذوالجلال نے خود طے فرما دیا. کیا طے کیا اللہ تبارک و تعالی نے؟ الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. طے کر دیا رب ذوالجلال نے، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ کہتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ خدا کی رحمت سے دھتکار دیا گیا. وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں لیکن توہین تک نہیں پہنچتے، ان کے لیے رحمت کے دروازے شاید کھل جائیں، لیکن جو نبی اور خدا کی توہین کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے رحمت کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے. اور یاد رکھیں، اللہ کو تکلیف تب ہوتی ہے جب اس کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اور نبی کو تکلیف تب ہوتی ہے جب اس کی ذات سے بھی، اس پر نازل ہونے والے قرآن پر بھی، اور اس کے ساتھ چلنے والی جماعت پر بھی کوئی بدبخت و لعین بد زبانی کرتا ہے، قلم کا استعمال کرتا ہے. نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اور نبی کو تکلیف ہوتی ہے تو خدا رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے. جب رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر کعب بن اشرف ہو، ابو رافع ہو، دیگر گستاخان ہو، ان کے لیے نبی کریم علیہ السلام حکمن کہتے ہیں، خواہش کا اظہار کرتے ہیں، فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو میرا سینہ ٹھنڈا کرے گا؟ کون ہے جو اس کو قتل کر کے آئے گا؟ صحابہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتے ہیں. ان میں سے ان کا انتخاب ہوتا ہے جو اس بدبخت کے عزیز اور رشتہ داروں میں ہوتے ہیں. وہ جاتے ہیں، اپنے اس رشتہ دار کا سر قلم کر کے لاتے ہیں، اور جا کر نبی کے قدموں میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی خواہش کی تکمیل ہو گئی. اللہ نے طے فرما دیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین ختم نبوت، مانعین زکوٰۃ، دین میں تبدیلی کرنے والے، نبی کے منصب کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف خروج کر کے، اور ان پر سزاؤں کو عملاً لاگو کر کے بتایا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے دیے ہوئے نظام میں قوانین کا جو شعبہ ہے اس میں گستاخی رسول اور گستاخی صحابہ کی سزا کیا طے کی گئی. خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من سب الانبیاء قتل ومن سب اصحابی جلد، او کما قال علیہ السلام. نبی کریم نے فرما دیا، نبی کا فرمایا قانون بن گیا. اب نبی کے دیے ہوئے قانون کی تبدیلی کی بات کرنے والا، اس میں رد و بدل کرنے والا، جو نبی کے دیے ہوئے قانون میں تبدیلی کرتا ہے، اس کا تو ایمان سب سے پہلے ضائع، اس کے اعمال ضائع، اس کی زندگی اگر پچھلی ساری اس نے تہجد بھی کبھی قضا نہیں کی، لیکن نبی کے دیے ہوئے قانون کو تبدیل کرنے کا جرم کر بیٹھا، اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، ایمان غارت ہو گیا. آج ہمارے ہاں اس حوالے سے غور کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے متعلق بڑی واضح بات فرمائی، بڑی واضح بات فرمائی. من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. اور یاد رکھیے آقا نامدار مفخر موجودات نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی فرمائی ہوئی ایک ایک بات آخری بات ہے.
ایک ایک بات انسانیت کے لیے رہنما ہے، اور اس رہنمائی میں اب کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ جس طرح آپ آخری نبی و رسول ہیں، ہمارا عقیدہ ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی تشریعی، غیر تشریعی، ذلی، بروزی، کسی بھی قسم کی نبوت کی شاخ لگا کر کوئی اظہار کرنے والا وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، لعین ہے۔ اگر پہلے دائرہ اسلام میں تھا تو نکل گیا، مرتد ہو گیا، اور سزا اس کی قتل بن گئی۔ یہ ہمارا عقیدہ ایسا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا لایا ہوا دین آخری دین ہے، اس کا ہر حکم آخری حکم ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے، اس کے آ جانے کے بعد نہ پچھلی شریعتوں پر عمل ہو سکتا ہے اور نہ بعد میں کوئی شریعت آ سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کی کچھ عبارت ملی، آپ کو لے کر نبی کریم کی بارگاہ میں پیش ہوئی، یا رسول اللہ مجھے یہ تورات سے کچھ اوراق ملے، یہ کچھ عبارت ملی ہے، میری خواہش ہے کہ اس عبارت کی تعلیم کا اہتمام کر لیا جائے۔ اور یہ کہہ کے آپ نے وہ عبارت پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود ہیں، نبی کریم کا چہرہ متغیر ہونا شروع ہوتا ہے، چہرے کے آثار بدلتے ہیں، رحمت للعالمین کے چہرے پر غصہ نمودار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا ابوبکر صدیق یار غار، صدیق اکبر، مزاج شناس نبی، وہ فرماتے ہیں، عمر کو تنبیہ کرتے ہیں کہ عمر دیکھتے نہیں کہ آقا کا چہرہ کیسے بدل رہا ہے؟ عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو چہرے کے تاثرات دیکھ کے مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں مدنی کریم ایسی بات نہ فرما دے کہ میری آخرت غارت ہو جائے۔ نبی کریم نے جملہ فرمایا کہ عمر، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے جن پر یہ تورات نازل ہوئی تھی تو ان کو بھی سوائے میری لائی ہوئی شریعت کی اتباع کے اور کوئی چارہ نہ ہوتا، وہ اپنی تورات پر عمل نہ کرتے، قرآن پر عمل کرتے۔ جب اللہ نے انبیاء کی لائی ہوئی اپنی دی ہوئی شریعتوں کو منسوخ کر دیا تو کیسے ممکن ہے کہ جب اللہ اپنی دی ہوئی شریعتوں کو منسوخ کر رہا ہے تو دنیا کے کسی فلسفی اور دانشور کے فلسفے اور اس کی دانش کو قرآن کے مقابلے میں قبول کرے گا؟ ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، بالکل ممکن نہیں ہے۔ اور نبی کریم کی زندگی کے بعد، آپ کے وصال کے بعد صحابہ نے بتایا کہ کس طرح نبی کے دیے ہوئے مشن کو زندہ رکھتے ہوئے آگے بڑھانا، کس طرح آپ کی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانا ہے اور آگے پہنچانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ماضی کی رسومات کا خاتمہ کرنے آئے تو صحابہ نے ان کو زندہ ہونے نہیں دیا۔ آپ نے جاہلیت کے زمانے کے رواجوں کو ختم کیا تو صحابہ نے کسی کو جرأت نہیں ہونے دی کہ وہ ان کو زندہ کر سکے۔ آپ نے اللہ کے دیے ہوئے احکام اور قوانین کو نافذ کیا تو صحابہ نے ان کو تبدیل نہیں ہونے دیا۔ آپ نے روئے زمین پر اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تو پھر صحابہ نے اس سلسلے کو رکنے نہیں دیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اس حوالے سے یادگار دور ہے، یادگار دور ہے کہ اس دور میں اس وقت کی دو بڑی سپر پاورز، دونوں بڑی قوتیں روم اور ایران کی، ان دونوں کو پاش پاش کر دیا گیا، ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے دین اسلام کے علم کو بلند کر دیا گیا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے پیغمبر کی ذمہ داری بنائی، مقصد بعثت نبوی بتایا، معلم بھی ہیں، مربی بھی ہیں،
پاکیزہ اخلاق کی تربیت کے لیے بھی آئے ہیں، لیکن جو نظام میں نے عطا کیا ہے اس کو دنیا کے تمام نظاموں پر غالب کرنے کے لیے میں نے انہیں مبعوث کیا۔ محمد کریم نے اس غلبے کا آغاز کیا جس مکہ مکرمہ سے کبھی نبی کو مغموم ہو کر نکلنا پڑا، اللہ کے حکم سے ہجرت کرنی پڑی، اور نبی یہ کہتے ہوئے مکہ چھوڑ رہے ہیں کہ میرا جی تو نہیں چاہتا پر اے حرم تیرے باسی مجھے تجھ میں رہنے نہیں دیتے۔ نبی مغموم ہو کر وہ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پھر اسی مکہ میں فاتح بنا کر داخل کیا، فاتح بنا کر داخل کیا، اور آپ وہاں پر فاتح بن کر آئے ہیں۔ آپ نے وہاں کے قوانین کو بدلا ہے اور فرمایا ہے کہ آج کے بعد جاہلیت کے زمانے کے تمام رسوم و رواج کو اللہ نے میرے پاؤں کے تلے کچلوا دیا۔ اب کسی کے نظام کو قبول نہیں کیا جائے گا، اب جو اللہ کا حکم آئے گا وہی نافذ کیا جائے گا۔ اب بت پرستی کو وہاں رواج نہیں پانے دیا جائے گا، وہاں بتوں کو توڑا گیا، تڑوایا گیا ہے۔ وہ مسلمان جو عرصہ قدیم سے اپنے اپنے مذاہب پر عمل پیرا تھے، نبی کریم علیہ السلام نے حکمن ان کو کہہ کے انہی کے ہاتھوں ان بتوں کو تڑوایا۔ اب یہی لوگ جو کل تک بت پرست تھے، شرک کرتے تھے، ایسے توحید کے علم بردار ہوئے کہ پوری روئے زمین پر تمام انسانوں کو یہ باور کروانے نکل کھڑے ہوئے کہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس پر نظام بھی اللہ کا ہی چلے گا۔ جو اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مقابلے میں کسی اور کے نظام کو لانے کی کوشش کرے گا، ہم اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے کو اس حد تک وسیع کر دیا، کہتے ہیں آباد دنیا جو اس دور میں آباد تھی، آدھی سے زیادہ اسلام کے جھنڈے تلے آ چکی تھی۔ صحابہ نے نبی کی فتوحات کے سلسلے کو اس قدر بڑھایا کہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، نبی کے علم کو اس قدر بڑھایا کہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، نبی کی دی ہوئی ہدایات کو ایسا پہنچایا اور بڑھایا کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا۔ یہ صحابہ کا جاری کردہ سفر جو آج تک جاری ہے، صحابہ کو معیار ایمان بنایا، انہوں نے ایمان کا معیار بن کے دکھایا، عمل کا معیار بنایا، بن کے دکھایا، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں منتخب کر کے انسانیت کی ہدایت کے لیے تیار کیا ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی اور برائی کی تمیز تم نے انسانیت کو سکھانی ہے، تم نے نبی سے سیکھا ہے، اب آگے تم نے پہنچانا ہے۔ تمام کے تمام وہ انسان جو دور نبی نہیں پا سکے ان تک اچھائی اور برائی کی تمیز تم پہنچاؤ گے، گویا تمہارے ذریعے سے اچھائی اور برائی کا فرق واضح ہوگا۔ عمل کا معیار رب ذوالجلال نے انسان کی کامیابی میں عمل صالح کو ایک مقام دیا ہے اور اس کا معیار صحابہ کو قائم کیا۔ صحابہ نے اپنی زندگیوں سے وہ تمام امور آگے پہنچائے، وقت نہیں کہ تفصیل میں جا سکوں، اسی پر بات کو ختم کروں گا۔ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کی اس جماعت کو وہ مقام دیا ہے، وہ مقام دیا ہے کہ امت کے تمام افراد بھی اگر عبادت کرتے رہیں، ان تمام کی عبادتوں کو جمع کر لیا جائے، کسی ایک صحابی کے ایک سجدے کی برابری نہیں ہو سکتی۔ وہ مقام ہے ان کا، اور اس میں ہماری مرضی اور منشا نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ آج کل بعض لوگ ہیں وہ خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اگر میں اس دور میں جیا ہوتا، یہ تو خواہشی فضول و رابط ہے۔ اس دور میں جنہوں نے آنا تھا اللہ نے ان کا انتخاب پہلے فرما لیا، ہم جیسے اس دور کے لیے تھے نہیں اس لیے آئے نہیں۔
ہمارے لیے یہی زمانہ تھا. ہمیں ان کی اطاعت اور اتباع کا کہا گیا ہے, ان جیسا بننے کا کہا گیا ہے. اسی کی کوشش کرتے رہنا یہ ہمارے لیے کامیابی ہے. یہ وہ سلسلہ ہے جو ہمیں اپنے اکابر سے ملا ہے. ہمارے اکابر نے ہمیں صحابہ کی زندگیوں کا پرتو دکھایا. ہمیں اپنے اکابر سے اسی لیے محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں صحابہ کی زندگیوں کا عملی نمونہ بن کر دکھایا. میاں عبد الحادی دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آ گیا, وہ سناتا اور بات کو ختم کرتا ہوں. انہوں نے کہا, ابا جی رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ ابا سارے بزرگوں کی تربیت صحابہ بانگ تھی. ہمارے بزرگوں کی تربیت صحابہ کی طرح ہوئی. کیا مطلب؟ نظام تربیت, معیار تربیت وہی رہا ہمارے بزرگوں کا جو صحابہ کا تھا. اس میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن جب معیار وہی ہے تو انسان اسی کے لیے کوشش کرتا ہے. اور جو ہمیں اپنے بزرگوں سے اس لیے بھی محبت ہے کہ انہی کے ذریعے سے یہ سلسلہ ہمیں صحابہ تک پہنچاتا ہے. من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ علم کی دنیا کے سرخیر, علم نبوت کے وارث, انہوں نے فرمایا, سوال کرنے والے کو جواب دیا کہ تمہیں اگر کسی کا طریقہ اختیار کرنا ہے تو تمہارے لیے اصول یہ ہے کہ زندوں کے پیچھے نہیں, جو تم میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں حق پر چلتے ہوئے ان کے راستے کو اختیار کرو. اور اس میں سب سے پہلے صحابہ کی جماعت. اس لیے یہ زندہ رہنے والا, اس کا پتہ نہیں کہ کب تک حق پر رہے اور کب پھسل جائے. جب تک کہ پچھلوں کے نقش قدم پر ہے اس کی اتباع ٹھیک ہے, اس کے پیچھے چلتے رہو. اگر یہ پچھلوں کے نقش قدم سے ہٹتا ہے, صحابہ کے قدموں سے, صحابہ کے راستے شروع گردانی کرتا ہے, تو اس کی اتباع, اس کی رہنمائی ہم پر قبول کرنا کوئی لازم نہیں. معیار ہے وہی ہیں, جو اس معیار پر پورا اترے گا ہمارا سرتاج اور سردار, جو نہیں اتر سکتا ہماری اس سے توبہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.